بات ضرور ہے کہ اس کے بچے چیخیں گے، یہ بات ضرور ہے عید کے دن اس کے بچے تلاش کریں گے۔ ہمارا بابا ہوتا آج کپڑے پہناتا، ہمارا بابا ہوتا آج ہمیں سیر و تفریح کرواتا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یتیمی کیا ہے؟ رمضان میں یہ مسلسل میں آج 10واں قتل دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تھوڑے دن پہلے تمہارے بجنے کے اندر ایک قتل ہوا، کوئی نہیں بولا، ایک لڑکی مر گئی، مار دی گئی اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ برادران اسلام، عدالتی نظام، انگریز کا نظام کیا آپ کو امن دے گا؟ ہمیں تو رسول اللہ کا نظام چاہیے تھا، ہم تو رسول اللہ کے باغی ہو گئے، اس لیے آج ہم سے عدل نکل گیا، انصاف نکل گیا۔ میں آپ کے سامنے دست بدست یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے خلافت کی طرف آؤ، خلافت کی طرف آؤ۔ جب خلافت ہوگی بغاوت نہیں ہوگی، خلافت ہوگی ڈاکہ نہیں ہوگا، خلافت ہوگی قتل نہیں ہوگا، خلافت ہوگی بدماشی نہیں ہوگی، خلافت ہوگی اور قاتل فوراً پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن برادران اسلام، ہم اپنی مرضی کا دین جب بنا لیتے ہیں، تم سارے آئے ہو، گھر جاؤ گے، 3 دن سوگ مناؤ گے، تو اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش۔ اس میت کی قبر سے جب بھی گزرو گے یہ یہی سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ مجھے کس جرم کے پادال میں قتل کیا گیا ہے۔ اے برادران اسلام، روزہ بھی رکھتے ہو، رمضان بھی مناتے ہو، تراویح بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی سنتے ہو، پھر بھی اس کے باوجود اتنے بڑے قتل کر لیتے ہو۔ پتہ نہیں تمہارا کون سا اسلام ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا دین ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا راستہ ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مدینے کے اندر مرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مدینے والے کو اپنے جسم میں لاؤ، مدینے والے کو اپنے وجود میں لاؤ، مدینے والے کا قانون اپنے اندر لاؤ۔ خود سمجھ جاؤ کہ بھائی اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں، میں اس جرم کے بعد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو جاؤں گا؟ جب تمہارا یہ نظریہ، یہ سوچ بن جائے گی، پھر یہ قتل یوں نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناحق قتل کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی ثنا کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ میت آپ سب سے ایک سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت قاتل سے سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت علاقہ کے معتبر لوگوں سے سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت اہل حکمران سے یہ کچھ کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے کس جرم کے اندر آج مجھے اٹھا لیا گیا۔ برادران اسلام، جب ہم اپنے علاقے میں پھیلتا ہوا ایک فتنہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جس کے گھر میں ہوا سو ہوا، ہم بھول گئے کل کسی اور کے دروازے پہ یہ بات آئی۔ برادران اسلام، اس بات کو یاد رکھو، وہ تو اس حال میں گیا کہ روزے میں تھا، وہ تو اس حال میں گیا کہ اس نے افطاری کی تیاری کرنی تھی، وہ تو اس حال میں تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ بھوکا تھا، وہ اللہ کے نام پہ پیاسا تھا، اس کو تو گولی لگی، وہ تو جام شہادت نوش کر گیا۔ برادران اسلام، یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بچے چیخیں گے، یہ بات ضرور ہے عید کے دن اس کے بچے تلاش کریں گے۔ ہمارا بابا ہوتا آج کپڑے پہناتا، ہمارا بابا ہوتا آج ہمیں سیر و تفریح کرواتا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یتیمی کیا ہے؟ بھائی عید کا دن ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ، سب محبت میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر سے نکلے عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ گندے کپڑوں کے ساتھ ناک بہ رہا ہے، میرا نبی خوبصورت لباس کے ساتھ، میرا نبی خوبصورت چہرے کے ساتھ جب پاس سے گزرے، میرے آقا وہیں پر بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کے جوتوں پر،
میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کی آل و اولاد پر، میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی پر۔ میرے آقا بیٹھ گئے، چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، بتا کہ تو نہایا کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا کہتا ہے، اے سرکار دو جہاں میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے اس بچے کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گھر لے کے آتے ہیں۔ امی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ دروازہ کھول، میں تیرے لیے بیٹا لے کے آیا ہوں، اس کو نہلا، اس کو دھلا، اس کو کپڑے پہنا اور بتا کہ جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ اس کا سب کچھ بن جاتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بات ضرور ہے اس کے بچے عید کے دن روئیں گے، یہ بات ضرور ہے اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ گیا، یہ بات ضرور ہے اس کے بچوں پر یتیمی کا نام لگ گیا، یہ بات ضرور ہے اس کے باپ کو دکھ پہنچا، یہ بات ضرور ہے اس کے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ لیکن برادران اسلام، یہی بات یاد رکھنے کی ہے، جب عدل و انصاف کو اپنے ہاتھوں سے جانے دو گے، جب عدل و انصاف کا ساتھ نہیں دو گے، پھر یاد رکھو قاتل دندناتا پھرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا نتیجہ بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی جان لے گا۔ یہ جان بھی اللہ کے لیے، یہ بول بھی اللہ کے لیے، یہ گفتگو بھی اللہ کے لیے ہے، یہ عدل بھی اللہ کے لیے ہے۔ قاتل کیا کرے گا؟ حسین جیسے شہزادے کرب و بلا کی وادی میں حق بات پہ کٹ گئے، ظاہر تو کٹ گیا، لیکن حسین آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، حسین آج بھی ہمارے ایمان میں ہے، حسین آج بھی ہمارے اسلام میں ہے، حسین آج بھی ہماری بلندی میں ہے، حسین کے ساتھ ہماری محبت قیامت تک، قیامت سے حشر تک، حشر سے جنت تک رہے گی۔ لیکن برادران اسلام، علاقہ کے اہل ثروت لوگوں، علاقہ کے اہل شعور لوگوں، علاقہ کے دل دماغ رکھنے والے لوگوں، یہ اس رمضان میں یہ مسلسل میں آج 10واں قتل دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تھوڑے دن پہلے تمہارے بجنے کے اندر ایک قتل ہوا، کوئی نہیں بولا، ایک لڑکی مر گئی، مار دی گئی، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ برادران اسلام، عدالتی نظام، انگریز کا نظام کیا آپ کو امن دے گا؟ ہمیں تو رسول اللہ کا نظام چاہیے تھا، ہم تو رسول اللہ کے باغی ہو گئے، اس لیے آج ہم سے عدل نکل گیا، انصاف نکل گیا۔ میں آپ کے سامنے دست بدست یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے خلافت کی طرف آؤ، خلافت کی طرف آؤ۔ جب خلافت ہوگی بغاوت نہیں ہوگی، خلافت ہوگی ڈاکہ نہیں ہوگا، خلافت ہوگی قتل نہیں ہوگا، خلافت ہوگی بدماشی نہیں ہوگی، خلافت ہوگی اور قاتل فوراً پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن برادران اسلام، ہم اپنی مرضی کا دین جب بنا لیتے ہیں، تم سارے آئو، گھر جاؤ گے، 3 دن سوگ مناؤ گے، تو اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش۔ اس میت کی قبر سے جب بھی گزرو گے یہ یہی سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ مجھے کس جرم کے پادال میں قتل کیا گیا ہے۔ اے برادران اسلام، روزہ بھی رکھتے ہو، رمضان بھی مناتے ہو، تراویح بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی سنتے ہو، پھر بھی اس کے باوجود اتنے بڑے قتل کر لیتے ہو۔ پتہ نہیں تمہارا کون سا اسلام ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا دین ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا راستہ ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مدینے کے اندر مرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مدینے والے کو اپنے جسم میں لاؤ، مدینے والے کو اپنے وجود میں لاؤ، مدینے والے کا قانون اپنے اندر لاؤ۔ خود سمجھ جاؤ کہ بھائی اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں، میں اس جرم کے بعد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو جاؤں گا؟ جب تمہارا یہ نظریہ، یہ سوچ بن جائے گی، پھر یہ قتل یوں نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناحق قتل کے لیے سے ہوتا ہے کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد،
मैं भी सना की नोक पर अपना सर छोड़ जाऊंगा, लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मर कर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, इलाका के वो लोगों जिनके पास कानून है, इलाका के वो लोगों, मैं यहां पर एक और बात भी वाज़ेह कर दूं, सोशल मीडिया पर आप सारी रात ये देखते रहे इंतजामिया को बहुत बड़ा निशाना बनाया गया। मैं आप सबके वास्ते के साथ इंतजामिया को, अपने मुकामी डीएसपी को, अपने मुकामी एसएचओ साहब को, तमाम इदारों को ये कहना चाहता हूं, जो लोग इदारों में होते हैं, जो लोग बरसरे इक़्तिदार होते हैं, उनको क़यामत के दिन पूछा जाएगा, अगर इसका कत्ल गलत चला जाए और अगर इस मैयत को, इसके वारसों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, याद रखना रसूलुल्लाह को मुंह नहीं दिखा पाओगे। इसलिए अपने आप को साफ करके जाओ, ताकि क़यामत के दिन आओ तो अल्लाह ताला ये कहें कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अपने आप को संवार के जाओ, इस दुख को लेके जाओ कि इस जगह पर, अगर इस मैयत की जगह पर आपकी मैयत होती, सफ़ों में खड़े हुए उसके मासूम बच्चे होते कि परसों अफ्तारी अपने बच्चों के साथ की और कल अफ्तारी अपने रोने के साथ करवाई और आज अफ्तारी कब्र के अंदर जा रही है। ए मुसलमानाने आलम, हम कितने बेहस हो गए, हम इस्लाम से कितने दूर हो गए। अगर हम इस्लाम से दूर होंगे, खुदा की कसम बगावत करने वाला नहीं रह सकता, फिरौन नहीं रहा, शिदात नहीं रहा, और अगर इस दुनिया में नमरूद नहीं रहा तो बरादरान इस्लाम फिर याद रखना, फिर हाय के अलावा कुछ और नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस भाई के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। इसकी शहादत को अच्छा रंग देने के लिए भाई, अगर इसने अपनी जिंदगी में आपके साथ तलक कलामी की हो, कोई लेन देन का मामला हो, तलक कलामी की हो, तो सब कहते हैं हमने अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दिया है। नंबर 2, अगर लेन देन है, इसके वरसा से मिले, इसकी शहादत में जो मुज़य्यन शहादत के साथ ये जा रहा है, ताकि इसकी ये शहादत का रुतबा इसे अजीम मिले, इसके वरसा से आप ज़रूर राब्ता करें। और राब्ता करने के बाद इसके अदलो इंसाफ के लिए हर एक मुसलमान, यहाँ पर हमारे बड़े नवाबजादा सलाहुद्दीन साहब जो पहली सफ में खड़े हैं, मैं इनसे ये उम्मीद रखता हूँ, इनकी शराफत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, पाकिस्तान के कोने कोने तक इनको जाना और पहचाना जाता है। मैं इनके सामने मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, नवाब साहब, ये आपके इलाके का कत्ल है, आपकी बस्ती का कत्ल है। नवाब साहब, आप जब अदलो इंसाफ का दरवाजा खटखटाएंगे, इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना, आपके कदम ब कदम चलेंगे। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर हम अपना खून बहाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने भी चश्म पोशी करने की कोशिश की तो आप बड़े हैं, पहले पूछ आपसे होगी, बाद में हमसे होगी। हम आपसे अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जाने वालों के सफर को आसान फरमाए, अल्लाह इसकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, आकाए दो जहां की शफाअत नसीब फरमाए और इसकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुल कायनात है ये फना होने वाली है, बका अल्लाह ताला की ज़ात के लिए थी और बका अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है और बका अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रहेगी। हम आदम में थे, वजूद में आ गए, फिर हमारा वजूद टूटेगा, फिर हम कब्रों में जाएंगे, फिर हम मट्टी हो जाएंगे, फिर दोबारा उठाया जाएगा। आज की जो मौत है, आज जो हमारा एक भाई जिस हादसे का शिकार होके हमसे अलविदा हुआ है, इतना पाक मुकद्दस महीना और महीने का आखिरी अशरा जहाँ पे जहन्नम से आज़ादी के ऐलान हो जाएं,
وہاں پہ لوگ انتقاموں پہ آ جائیں. برادران اسلام، یہ بات یاد رکھنے کی قابل کی ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم اللہ کے حکم کو نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شاکی کوثر تاجدار مدینہ، اور وہ تاجدار مدینہ کہ جس کے لیے رب کائنات نے آسمان سے براق بھیج کر جناب جبریل کو خادم بنا کر آسمانی دنیا پہ اٹھا کر ساری دنیا کو نیچے کر کے یہ بتایا کہ یہ میرا اعلیٰ عرفہ بلند اور بالا نبی آج اس کے پاؤں کا جوتا بھی آسمانوں سے اوپر ہو گیا. جس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والا جوتا آسمانوں سے اوپر چلا گیا، اور جس کا کلمہ پڑھیں گے تو یہ کلمہ پڑھنے والے کتنے اعلیٰ اور عرفہ ہو جائیں گے. برادران اسلام، بات یاد رکھنے کی یہ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے. ہم نے یہ عہد کر لیا تھا ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پر کریں گے. اور میرے نبی دنیا میں آئے، آپ امن کا پیغام لے کے آئے. جناب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے تو راحت کا پیغام لے کے آئے. قرآن نے آپ کو یاد کیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم اس رحمت للعالمین کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، لیکن ہماری بغاوت اس حد تک بڑھ گئی، ہم اس عظیم اور بہترین مہینے کا ہم تقدس پامال کر جائیں، ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم رسول کو بھول جائیں، پھر بھی ہم مسلمان کہیں. ہم بغاوت کریں اللہ کی، ہم بغاوت کریں رسول اللہ کی، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں. برادران اسلام، میرے آقا دو جہاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف بیت اللہ ہو اور ایک طرف ایک مسلمان ہو، اور بیت اللہ کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی 1000 عمارتیں بن جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، لیکن ایک مسلمان کو بے خطا قتل مت کرو. اور برادران اسلام، جانے والا تو چلا گیا، امن تو برباد ہوا، اس کے گھر میں کیا خیر آئے گی جس نے ہتھیار اٹھایا. ہمارے گلے میں تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق ہونا چاہیے تھا، ہم تو بغاوت کی طرف آ گئے. برادران اسلام، تم جاؤ، جا کر کے وہ حال دیکھو، وہ مقام دیکھو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، اور ہم لڑ پڑے چند پانی کے گھونٹوں پر، ہم لڑ پڑے ایک گلی پر، ہم لڑ پڑے ایک نالی پر، اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں. بتاؤ کہ ہمارا کلمہ کیسا ہے، بتاؤ کہ ہماری شریعت کیسی ہے، بتاؤ کہ ہمارا ماننا کیسے ہے. کیا ہم ایسے مسلمان رہ گئے ہر بات اپنے طریقے پر چلائیں گے، ہر بات اپنے طریقے پر مانیں گے؟ بھائی بات تو یہ ہے ہم تو پابند ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا تم پابند رہو گے. لیکن برادران اسلام، کیا ہوا کہ ایک آدمی کو روزہ کھولنے کی اجازت نہ ملے، سب